يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ونسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الأبدين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. صلوات گرامی میں نے ام القرآن کے عنوان سے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو اس اشرے کا موضوع قرار دیا سلسلے کی تیسری مجلس سے میں نے مطالعہ پیش کیے اعجاز قرآن سے مبارک قرآن ایک زندہ مطلع اور تدلیل قرآن کے حوالے سے کچھ کل مطالعہ پیش کیے کہ سرور کائنات نے خود ہی قرآن جمع کیا. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ شیعہ مکتب فکر میں ضد جعفری سورہ فاتحہ کے بعد مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے. دیگر مذاہب میں دیگر فقہ میں مکمل سورہ پڑھنا واجب نہیں، چند آیات پڑھ لو کافی ہے. ہمارے یہاں مکمل سورہ پڑھنا سورہ فاتحہ کے بعد مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی سورہ نامکمل ہوتا تو پھر آئمہ علیہ السلام بتا دیتے یہ سورہ نہ پڑھنا یہ نامکمل ہے. لیکن آئمہ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ یہ سورہ نہ پڑھنا وہ سورہ نہ پڑھنا، ہر سورہ مکمل ہے. عزیزان گرامی، قرآن کریم سرور کائنات نے اپنی زندگی میں جمع کیا اور بتایا کہ یہ ایک زندہ معجزہ ہے. اور قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں یہ فرما دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، تم اس قرآن جیسی ایک کتاب بنا لاؤ جسے چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو. لیکن تم اس قرآن جیسا، اس قرآن کی کتاب جیسا کوئی کتاب نہیں بنا سکتے. آپ کے خیال میں اس زمانے کے لوگوں نے کوشش نہیں کی ہو؟ سب نے کوشش کی کہ اس کتاب جیسی ایک کتاب لکھنی ہے. ہم رسول خدا معاذ اللہ انہیں شکست دے دیں گے، محمد کو شکست ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں نام لیتے تھے، میں کہہ رہا ہوں نا رسول اللہ، وہ کہتے تھے انہیں شکست ہو جائے گی اگر ہم ایک کتاب بنا لیں قرآن جیسی. کوشش کرتے رہے. اللہ نے کہا میں آسان بنا دیتا ہوں. فاتو بعشر
سورہ میں مثلے 10 سورے بنا لاؤ. قرآن میں 114 سورے ہیں, 10 سورے قرآن کے سوروں جیسے بنا, 10 سورے بنا. انہوں نے کوشش کی, نہیں بنا سکے. اللہ نے کہا اور آسان بنا دیتا ہوں. پھر سورہ بقرہ میں اللہ نے آیت نازل فرمائی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم. اگر تم جسے چاہو اللہ کے علاوہ اپنی مدد کے لیے بنا لو, اے مشرکو اے کافرو, قرآن کے سوروں جیسا ایک سورہ بنا لاؤ. یہ چیلنج کہاں دیا جا رہا ہے؟ مکے میں. تھوڑی سی توجہ ہو. چیلنج اللہ نے دیا مکے میں. پیغمبر پہلے مکے میں تھے, ہجرت کر کے مدینے گئے, مکے میں ہیں. اللہ نے چیلنج دیا قرآن جیسی کتاب بنانا, نہ بنا سکو تو 10 سورے, نہیں تو ایک سورہ بنا لو قرآن کے سوروں جیسا. تمام بڑے بڑے ادباء, شعراء, علماء, مشرکین کے جمع ہوئے کہ بس ایک سورہ لکھنا, لکھو. سب نے زور لگایا اور سب کے سب ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے. کبھی کسی طرح سے ہمیں محمد کو شکست دینی ہے, بس ایک سورہ بنا لو. جب سب نہیں بنا سکے تو ایک بہت بڑا شاعر تھا, شاہ نامی شاعر تھا, وہ بولتا نہیں تھا. صرف سال کے ایک دن جب مکے میں عکاظ کا میلہ لگتا تھا, سب جمع ہوتے تھے, عرب پورے حجاز مقدس سے سب مکے آتے تھے, تو وہ اپنی شاعری سناتا تھا. پورے سال نہیں, 364 دن خاموش رہتا تھا. کیوں؟ میں مکے کے جاہلوں سے بولوں کیوں؟ ان سے بات کر کے میری فصاحت کم ہو جائے گی, بلاغت ختم ہو جائے گی. تو بولتا نہیں تھا, پورے سال خاموش رہتا, صرف ایک دن بولتا. جب سارے کے سارے حجاز کے لوگ جمع ہو جاتے, سناتا میں نے یہ کلام کہا, یہ کلام کہا, تو سب نے, اس کی عادت تھی عصر کے وقت اپنے گھر سے چہل قدمی کے لیے نکلتا تھا. تو تمام شعراء, کیونکہ ایسے بھی شاعر تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن شاعر تھے. اگر پہنچ رہے ہیں, ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. تو قرآن زندہ معجزہ, زندہ معجزہ. ہر زبان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, نظم اور نثر. نظم شاعری, نظم یہ جو میں بول رہا ہوں پوئمز اور پروز, یہی کتنی زبانوں میں ترجمہ کروں, تو نظم ہے اور نثر. تو عربی زبان میں 3 چیزیں ہیں, نظم ہے, نثر ہے اور قرآن. قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے, دونوں سے بات آتا ہے. تو تمام کے تمام شعراء اور ادباء جمع ہو گئے کہ ہمیں جواب دینا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ہر روز عصر کے وقت جب شاشا اپنے گھر سے نکلتا وہ اپنا کلام لکھواتے. شاشا میں نے یہ نیا کلام کہا, وہ اپنا قلم ہاتھ میں رکھتا تھا. کیوں؟ بولتا تو تھا نہیں, فصاحت کم ہو جائے گی. بس ایک مرتبہ کسی کی بھی شاعری پڑھتا اور ہاتھ میں قلم ہوتا تھا, پڑھ کے ایک مرتبہ میں تصحیح کر دیتا, اس میں یہ غلطیاں, اسے ایسے لکھنا چاہیے تھا. بولتا نہیں تھا, صرف پڑھ کے ایک مرتبہ غلطیاں درست کر دیتا, تصحیح کر دیتا. سرور کائنات نے کہا جہاں خانہ کعبہ کے غلافوں پہ 7 معلقات, 7 بڑے شعراء کے کلام لٹکائے گئے ہیں, معلق ہیں, وہاں جا کے قرآن کا سب سے مختصر سورہ, سورہ کوثر لکھ کے لگا دو, تاکہ جو عرب آئے پڑھنا جانتا ہو تو پڑھے گا, ان کو پوچھے گا 7 تھے. یہ کس کا کلام ہے 7 معلقات کے مقابلے میں؟ تو سب کے سب کہتے ہیں یہ محمد نے چیلنج کے طور پہ بھیجا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. سب پڑھتے سنتے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ کے رسول نے جب چیلنج کے طور پہ ایک سورہ دیا تو وہ بھی سورہ کوثر, کیونکہ جس بیوی کے شان میں سورہ نازل ہوا تھا اس بیوی کا جواب نہیں, اس سورہ کا بھی جواب نہیں. چلتے رہیے گا. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے کہا یہ سورہ لکھ کے لگا دو خانہ کعبہ کے اندر. کچھ لوگوں نے کہا یہ اتارو. ابو سفیان, عتبہ, شیبہ, ابو جہل سب جمع ہوئے اور کہا کہ بھائی ہمیں جواب چاہیے. انہوں نے سورہ اتارا اور شاشا کے پاس لے گئے. کچھ لوگوں نے اپنا کلام دکھایا, شاشا نے ایک مرتبہ قلم نکالا, تصحیح کی, آگے بڑھا. کسی دوسرے نے اپنا کلام دکھایا, یہاں تک کہ ایک مرتبہ کسی نے سورہ کوثر سامنے رکھا, شاشا نے قلم اٹھایا, جلدی سے سورہ پڑھا. جب لکھنا چاہا تو کچھ لکھ نہیں سکا, اس نے دوبارہ سورہ کوثر کو پڑھا, دوبارہ سوچا اس میں غلطی نظر نہیں آ رہی. جب تیسری مرتبہ اس نے سورہ کوثر کو پڑھا تو پڑھنے کے فوراً بعد بول اٹھا تو بولتا نہیں تھا, ما ھذا من کلام البشر, یہ بشر کا کلام نہیں ہے, یہ ما فوق البشر کا
جواب محمد نے مانگا سورہ کا جواب تو اب کیا کریں گے؟ کیا میرے گھر چلو، دارالندوا میں اس کا گھر. کراچی کی زبان میں پنچایت کہتے ہیں. مجھے کسی نے کہا، میں کسی بچے سے پوچھ رہا تھا کہ اس کا ترجمہ کیا کہیں گے؟ پنچایت ہی کہتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. تو اس کے گھر میں پنچایت لگتی تھی، سارے کے سارے سردار جمع ہوتے تھے. سردار قریش کے جتنے سردار تھے ابو سفیان کے گھر میں جمع ہوتے، سب جمع ہو گئے. اس نے کہا جواب لکھے گے. میں جواب تو اب نہیں بن سکتا. ابو سفیان نے کہا اب جواب نہیں بن سکتا. جب سب شعراء نے گھٹنے ٹیک دیے محمد کا جواب نہیں ہے. ایک مرتبہ سب نے پوچھا ابو سفیان آپ کیا کریں گے؟ کبھی محمد کو قتل کر دو. قتل سے پہلے بھی ایک منصوبہ بنایا تھا، تفصیل کے وقت نہیں ہے، شاید میں نے پڑھا آپ کا سب رکھا ہو کہ بھائی کل سے اپنے بچوں کو بھیجو، میں بتاؤں گا کیا کرنا. جب محمد گھر سے نکلے بچے انہیں پتھر مارے اور کہیں کہ مجنون ہے، تاکہ کوئی ان کا کلام نہ سنے، مجنون کی باتیں نہ سنے. شاعر کہا، مجنون کہا، جادوگر کہا. بھئی تین الزامات لگے پیغمبر پہ، یہ شاعر ہے، جادوگر ہے یا مجنون. بچوں نے پتھر مارے بچوں کو. خواتین سے کہا کہ جادوگر، خواتین جادوگروں سے ڈرتی تھی. مردوں سے کہا شاعر ہے. اس زمانے کے شاعر شرابی ہوتے تھے، بد کردار ہوتے تھے کہ ان کے قریب نہ جانا. اب تین الزامات لگا کے سارے مکے والوں کو پیغمبر سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. جب دور نہ کر سکے گا کانوں میں رویاں ٹھوس لو. جو مکے سے باہر سے آئے روئی رکھے، محمد کے کلام کو نہ سننا. یہ قرآن سناتے ہیں، جو سنے وہ ان کا ہوتا تھا. باہر سے آنے والا کوئی ان کا کلام سنتا ان کا ہوتا تھا، کوئی نہ سنے. اب پتا چلا جب کسی کے علم کا جواب نہ ہو تو سازشیں کی جاتی ہیں. ابھی بھی نہیں لو مجمع نہیں رہے تھا. جب کسی کے حق کی مخالفت کی، انسان کے پاس حق کی کوئی جواب کوئی نہ ہو، انسان کے پاس جواب نہ ہو تو انسان تہمت میں جاتا. ازاداری میں بھی 3 تہمتیں لگی. بچوں کو دور کرنے کے لیے کہا گیا دیگ میں ڈال دیتے ہیں. خواتین سے کہا شام میں طریقہ میں نہ جانا. مردوں سے کہا علم نہ دیکھنا، نکاح ٹوٹ جائے. جو فرما رہے ہیں جب وہ علم کا جواب نہیں رکھتے تھے، اعجاز کا جواب نہیں رکھتے تھے. ہر دور میں جب انسان کے پاس علم کا جواب علم سے نہیں ہوتا تو پھر دہشت گردی کی جاتی ہے، پھر خودکش حملے کیے جاتے ہیں، پھر قتل کے منصوبے بنائے جاتے ہیں. یہ روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں. سرور کائنات کے ساتھ بھی یہی ہوا، مولا کائنات کے ساتھ بھی. خوارج کو سمجھتے ہیں اتنا، خارجی کو جمع ہے خوارج جمع ہوئے کہ علی کا جواب نہیں. کیا کریں؟ کیا پھر علی کو مسجد میں قتل کر دیتے. خوارج جمع ہوئے، پیٹ تک داڑیاں تھیں، سجدوں کے نشان تھے، بہت زیادہ نمازیں، روزے، قرآن سب کچھ کرتے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ یا علی اکثر تھا، یا علی معاذ اللہ استغفر اللہ، دہراتے میں میری زبان لرزتی ہے، یا علی اب کافر ہو گئے. آج بہت سے نوجوان بچے کہتے ہیں مولانا ساری دنیا ہمیں کافر کے لیے، کیا بات ہے؟ وہ جسے رسول خدا نے کہا یہ کل ایمان ہے. توجہ کرتے رہیے گا. تو قرآن زندہ معجزہ جناب امیر کے خلاف بھی کیا منصوبہ بنایا؟ مسجد میں اس نے کیوں مارا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ عبد الرحمن ابن ملجم، اس ملعون نے غلاف کعبہ قدر کی قسم کھائی تھی، مقدس رات میں ماروں گا، شب قدر میں مقدس جگہ پہ ماروں گا، اعمال کرنے کے بعد ماروں. کسے؟ مولا کائنات کو. کیوں؟ کیونکہ نیک کام کر رہا ہوں. اگر آج مسجدوں میں حملہ ہو، مجلسوں پہ حملہ ہو، مقدس عبادت پہ حملہ ہو، نہیں ہے لو تو سمجھ جائیے کہ ابن ملجم کی نسل سے آتی ہے.
ساتھ رکھیے گا جانے کے نام. بات پہنچ رہی ہے میری؟ جب سرور کائنات نے کہا زندہ معجزہ ہے قرآن کریم, وہ علم کا جواب علم سے نہیں لا سکتے. میں جو انچولی میں پڑھ رہا ہوں وہاں پہ حکمت میرا موضوع ہے, دین و حکمت, وہاں پہ پیش کروں گا لیکن ایک اشارہ کر رہا ہوں. سارے کے سارے عرب ابو الحکم حکمت کا باپ کہتے تھے ابو جہل کو. نہیں پہنچ گئے, زیادہ نہ کھلوائیے موضوع. ابو جہل, رسول خدا نے کہا ابو جہل. رسول خدا سے پہلے کسی نے کبھی اسے ابو جہل نہیں کہا. نام تھا عمرو, عین میم رے واو, کیونکہ عمر سے تشبیہ ہو جاتی تھی تو اس لیے آخر میں واو لگایا گیا تاکہ عمر اور عمر میں فرق رہے. تو یہ عربی کا قانون ہے. عربی کا قانون یہ ہے, بہت سے ہمارے لوگ پڑھتے ہیں عمرو, لفظ غلط ہے. عمر ہے, عین میم رے واو. عمر ابن عبد ود, اس کا نام بھی عمر تھا. واو لگا دیتے ہیں تاکہ تفریق رہے, انسان کو دھوکہ نہ ہو کہ نام کیا. یہ عربوں کا قانون ہے, عربی ادب کا قانون ہے, پتہ نہیں آپ کو کہاں پتا ہے. تو توجہ میرے ساتھ رہے. جانے گرامی عمر اس کا نام تھا اور سردار تھا, قابل ترین آدمی تھا. سب اسے ابو الحکم کہتے تھے, حکمت کا باپ, دانائی کا باپ. رسول خدا نے کہا نہیں, یہ دانائی کا نہیں, جہالت کا باپ. اتنا قابل ہو کے اسے توحید سمجھ نہیں آ رہی. رسول خدا کو دیکھ کے مان نہیں رہا, جو دیکھ کے پیغمبر کو نہ مانے, پیغمبر نے جو دیکھ کے معصوم کو نہ مانے, وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو ابو جہل ہے. چاہے پیغمبر کو دیکھے, چاہے حسین کو کربلا میں دیکھے. جو فرما رہے ہیں کے نام, بڑے بڑے قابل افراد موجود تھے لیکن انہیں قرآن سمجھ نہیں آیا, انہیں توحید سمجھ نہیں آیا, انہیں رسالت سمجھ نہیں آئی, انہیں امامت سمجھ نہیں آئی, انہیں ولایت سمجھ نہیں آئی. تو ایسے لوگوں کے لیے پیغمبر اسلام نے فرما دیا کتنے بھی قابل ہوں, کچھ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہوتے, پڑھا لکھا تھا, پڑھا لکھا اس زمانے میں اگر یہ آج کی ڈگریاں ہوتی نا تو وہ پی ایچ ڈی ہوگا. اتنا قابل آدمی تھا ابو جہل, اتنا قابل تھا کہ آج پی ایچ ڈی ہوتا. سیاست میں ابو سفیان پی ایچ ڈی ہوگا, ایسے ایسے منصوبے رسول خدا کے خلاف لے کے آتا, لیکن حبیب خدا اپنے اس تبلیغ کے کام پہ گامزن ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن بہترین راستے کی طرف ہدایت کر رہا, جو سب سے سیدھا راستہ ہے اس کی طرف ہدایت کر رہا. سیدھے راستے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے, سیدھے راستے کہ اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا, نہیں پہنچا سکا. دیکھیں شارٹ کٹ, اب اردو میں مجھے کوئی لفظ نہیں ملا صحیح, شارٹ کٹ سمجھتے تمام طرح, انگریزی کا لفظ. ایک راستہ کہیں جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی میں کہیں شارٹ کٹ لگا لوں, بیچ سے کوئی گلی نکالوں, کوئی راستہ تلاش کر لوں کہ راستہ میرا کم ہو جائے. شارٹ کٹ وہاں لگایا جاتا ہے جہاں سڑک پلینی ہو, سیدھی نہ ہو, لیکن سیدھے راستے پہ شارٹ کٹ نہیں جاتا. ہر وہ آدمی جو صراط مستقیم میں شارٹ کٹ لگائے, سمجھ لو صراط مستقیم سے ہٹ گیا, نہیں پہنچا سکا, پھر بھی نہیں پہنچا سکا. جب سیدھا راستہ ہوگا کوئی پوچھے کہاں جانا, سیدھے راستے پہ راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, جانا کہاں تو کہیں نہیں, سیدھے مڑنا کہاں, مڑنا ہے ہی نہیں. سیدھے راستے پہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی. جب راستہ ٹیڑھا
انسان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. ہدایت کے دو طریقے ہیں, قراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب. منطق کی روح سے ایصال الی المطلوب, میں نے ایک ٹیکنیکل بحث شروع کی ہے, میرا ساتھ دیجیے گا. ایصال الی المطلوب, مثال کے طور پہ میں یہاں قریب سے آیا ہوں, 15-20 منٹ کا راستہ, اور مجھ سے پوچھے کہ اس جگہ پہ جانا ہے, تو میں کہوں گا میرے ساتھ ہی چلیے, میں بھی اسی مجلس میں جا رہا ہوں. تو مطلوب تک پہنچانا یہ ہے ایصال الی المطلوب, مقصد تک پہنچانا, ہدف تک پہنچانا, یہ ہدایت. دوسرا, کوئی آدمی مجھ سے کسی اور جگہ کا راستہ پوچھے, میں کہوں بھائی یہاں سے نکلیں گے, الٹے ہاتھ پہ مڑ جائیے گا, سڑک کے اختتام سے دائیں مڑ جائیے گا, جب مین روڈ پہ چلتے رہیں گے وہاں سے ایسے ایسے پہنچیں گے اور آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے. اسے کہتے ہیں اراءۃ الطریق, راستہ دکھانا. بھائی ہدایت کے دو ہی طریقے ہیں, راستہ دکھانا یا مقصد تک پہنچانا. اور اگر سیدھا ہی راستہ ہو, نہ مقصد تک پہنچانا ضروری نہ راستہ دکھانا ضروری. کیوں؟ راستہ سیدھا ہے لیکن وہ اتنا قریب ہے, اس نے دونوں پہلو. راستہ بتانے کے لیے اس نے قرآن بھیج دیا, مقصد تک پہنچانے کے لیے ایمان بھیج دیا. مجھے اعجاز قرآن کو آج مکمل کرنا تھا تاکہ میں تفسیر کو شروع کر سکوں. فیضان کے نام یہ قرآن زندہ معجزہ اور زندہ معجزہ. دیکھیں نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں صرف سادہ سی مثال. مجھے پورا یقین ہے جس طرح سے مجموعہ مجھے دیکھ رہا ہے میری ایک بات پہنچ رہی ہے. اگر کسی بچے کو, نوجوان کو کسی صدر کا, وزیر کا اللہ نہ کرے خط آ جائے, پہنچا پایا, میں نے بڑا سوچ سمجھ کے کہا, خط آ جائے تو وہ بار بار پڑھے گا, صبح اٹھتے دیکھے گا وزیر اعظم نے مجھے خط لکھا, ہر آدمی کو دکھائے گا دیکھیے وزیر اعظم نے میرے نام خط لکھا, بار بار خود بھی دیکھے گا, یاد بھی ہو جائے تو دیکھتا رہے گا. خط وزیر اعظم سے آیا, کوئی بادشاہ, صدر کوئی خط لکھے تو انسان بار بار دیکھے گا, اسے بار بار پڑھے گا, یاد بھی ہو جائے تو پڑھتا رہے گا. اور اگر اللہ نے کوئی خط لکھا ہو اور نام قرآن ہو اور کوئی جوان صبح اٹھ کے نام کھولے, بار بار کھول کے دیکھے, پڑھ نہ بھی سکتے ہو, کھولے اللہ نے خط لکھا. بار بار اللہ نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اللہ نے آپ سے خطاب کیا. عزیزان گرامی اس میں 114 سورے ہیں جہاں بار بار اتنے فضائل سن کے آپ خوش ہوتے ہیں. مجھے پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. آپ مولا علی کے فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں, پڑھ کے بھی خوش ہوا کیجیے. تو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا اللہ نے تمام انبیاء کو جیسے تقاضے تھے ویسے معجزات کی. جناب موسیٰ کو جیسے تقاضے, جناب عیسیٰ کو سرور کائنات کے زمانے میں دو چیزوں کا زور تھا, عربی زبان کا تلوار تھا, ان کی زبان کا جواب قرآن, تلوار کا جواب آئی سب کے ذہنوں میں ہے. تو اللہ سے ایک آیت قرآن کریم کی پیش کر رہا ہوں تاکہ اعجاز قرآن کا بھی موضوع مکمل ہو جائے. مجھے بسم اللہ کی تفسیر کو شروع کرنا ہے, میں ابھی تک تفسیر پہ نہیں آ سکا. جب سرور کائنات کے لیے اللہ نے فرمایا سورہ رعد, کڑکتی ہوئی بجلی, 13واں سورہ, اس کی آخری آیت نمبر 45, 13واں سورہ اور 13 تاریخوں کو جانے والا اس کی شان میں سورہ میں بہت سی آیا.
تو آئیے ذرا تیرا لجب کرانے والے اس امام علیہ السلام کی عصمت کو اللہ نے اس سورہ کے ختام میں بیان کیا. وَيَقُولُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے رسول، یہ جو کافر ہیں آپ سے کہتے ہیں آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں. قرآن سنتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا. آپ نے خود کہا کہ میں رسول ہوں. اور ان کے جواب میں کہہ دیں کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اے کافرو، تمہارے اور میرے درمیان بس دو گواہ کافی. کس بات پہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بس دو گواہ کافی. ایک خود اللہ فرما رہا، ایک میں کافی ہوں، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اگر پہنچ جائے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. مسجد کوفہ مولا متقیان خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے ایک آدمی وسط سے کھڑا ہو گیا کہ یا علی، قرآن کریم میں اللہ نے سینکڑوں آیات آپ کی شان میں نازل کی. یہ بتائیے ان تمام آیات میں آپ کو اپنی شان میں نازل ہونے والی کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کل تک کی محبت میں میرا قرآن دوبارہ پڑھا لو. نہیں یہ مجموعہ نہیں. دیکھیں اگر میں آپ میں سے بھی کسی سے کہوں نا آپ کو اپنی کون سی خوبی پسند ہے تو آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ لیں گے سوچنے کے کہ مجھ میں اتنی خوبیاں ہیں کون سی خوبی سب سے زیادہ پسند ہے. ہم جو گنہگار ہیں اور اگر کوئی ایسا ہو جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہو کہ اگر سارے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں، سارے درخت قدم بنا دیے جائیں، زمین سے آسمان کے فاصلے میں فضائل لکھے جائیں، جن لکھنے والے ہوں انسان گرنے والے ہوں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. جن کے اتنے فضائل ان مولا سے سوال کیا مولا آپ کو اپنی شان میں کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ مولا نے یہ نہیں کہا کل تک کی محبت دے آدھا گھنٹے میں قرآن سوچ لوں. اسی وقت سلمتی مولا نے فرمایا جتنی آیات میری شان میں آئی ہیں ان تمام آیات میں سے مجھے یہ آیت سب سے زیادہ پسند ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ رسول خدا سے اللہ نے خطاب کیا کہ آپ کے اور میرے درمیان ہے. کافروں کہہ دیجیے میرے حبیب آپ کے میرے درمیان بس دو گواہ کافی، ایک اللہ دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم. یعنی یہی آیت سب سے زیادہ پسند کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ یہاں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ایک گھونٹا توجہ فرمائیے گا. نہیں قرآن کریم جگہ جگہ جناب امیر کے فضائل بتاتا ہے. صرف سننے پہ اکتفا نہ کرے پڑھیں اس قرآن کو پڑھیں. اور اگر کوئی پڑھنا نہ جانتا ہو واحد دنیا کی کتاب ہے جسے پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے. تو چھٹے امام سے کسی نے کہا مولا میں نے قرآن حفظ کر لیا. آپ کہتے ہیں دیکھ کے پڑھو تو کیا ابھی بھی دیکھ کے پڑھو؟ مولا نے کہا صرف دیکھ کے نہیں اونچی آواز سے دیکھ کے پڑھو. کہا مولا کیوں اونچی آواز سے دیکھ کے پڑھو؟ تاکہ کہا پڑھنے کا ثواب بھی ملے، سننے کا ثواب بھی ملے، دیکھنے کا ثواب بھی ملے. قرآن دیکھنا بھی ثواب. ایک سخت جملہ نوجوانوں اور بچوں کے لیے بزرگوں سے حضرت کے ساتھ. ایک بہت بڑے استاد ہمارے ہمیشہ کہتے تھے اگر کوئی آدمی پوچھے میرا 12ویں امام سے کیسا تعلق واسطہ ہے تو اس سے کہوں ذرا دیکھ کے قرآن سے کیسا تعلق ہے. کیوں؟ یہ قرآن ثابت ہے، وہ قرآن ناطق ہے. احترام کرتے ہو قرآن کا، تعظیم کرتے ہو، اسے مانتے ہو، کبھی جھوٹی قسم نہ کھانا قرآن کی، اس کی تعظیم کرنا، اسے بار بار پڑھنا، دل سے لگا کے رکھنا. امت میں کچھ ایسے لوگ آئے کہ جب جنگ ہوئی نا مولا علی سے انہوں نے قرآن بے زور روکا. ایسا ہوا جنگ
جنگ صفین میں انہوں نے قرآن میزوں پہ یعنی قرآن کا راستہ جنگوں کو، چلو انہوں نے قرآن اٹھائے تھے، مولا کے ساتھ آنے والے کہنے کہ یعنی سامنے قرآن ہے آپ جنگ بھی روک رہے ہیں۔ مولا نے کہا اگر یہ قرآن مانتے ہوتے میرے مقابلے میں نہ آتے، کہا یعنی سامنے قرآن ہے۔ مولا نے کہا ان سے قرآن لے لو، یہ قرآن کو نہیں مانتے، تم مانتے ہو تو تمہیں دکھا کے دھوکہ دے رہے ہیں، یہ قرآن دکھا کے تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ قرآن کو نہیں مانتے، تم قرآن لے لو، جنگ جاری رکھو۔ نہیں جاری، وہ قرآن کا ہم راستہ دے رہے جنگ رکھو۔ مولا نے کہا دیکھو یہ قرآن ثابت ہے، خاموش قرآن، ثابت یعنی خاموش، کہ یہ قرآن قرآن ثابت ہے، میں قرآن ناطق ہوں۔ نہیں سارا مجمع نہیں ہے، کون سے قرآن افضل ہے، ثابت یا ناطق؟ ایک خاموش قرآن ہے، بولتا ہوا قرآن ہے، جیتا جاگتا قرآن ہے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ میری تفسیر سمجھنی ہو تو اس سے سمجھو، میں صرف قرآن ہوں کہ قرآن کی تفسیر بھی ٹائم ہے۔ فقہی مسئلہ جلد کو پکڑ سکتے ہیں، لکھائی کو نہیں چھو سکتے. آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد مسائل پہ آ جاؤں گا. 2 سے 4 منٹ کی ضرورت. قرآن لا
قرآن کی لکھائی کو مس بھی نہیں کر سکتے. نہیں ہے مجمع. جب تک انسان پاک نہ ہو تو قرآن کی لکھائی کو چھو نہیں سکتا, کیونکہ قرآن ہے پاک. جب قرآن ثابت کو کوئی پاک نہ ہو تو چھو نہیں سکتا. اب سمجھ میں آیا, قرآن نازل کو سمجھنے کے لیے شجروں کا پاک ہونا. وقت نہیں ہے لیکن عزیزان گرامی آپ نے غور فرمایا, کیوں فرمایا سرور کائنات یعنی کوئی خوف نہیں رکھے گا سوائے اس کے اس کا شجرہ بیان لائق نہ ہو. عزیزان گرامی اسی لیے کہا جاتا ہے کردار پاک رکھے تاکہ آل محمد سے قریب دل پاک رکھے, ان کی محبت دلوں میں آئے. اور اگر کوئی پاک نہیں تھا تو وہ آل محمد کے پاس نہیں تھا. چند اچانک بارش کی چند خبرات آئیں پیش کرتا ہوں. مسائل کی طرف جا رہا ہوں, یہ رحمت پروردگار ہے, میں مسائل کی طرف جا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے جملہ کہنا چاہتا ہوں. میں نے جملہ چند برس پہلے رضوے میں پیش کیا تھا, اسی پہ تمام کرتا ہوں. تمام اس کو اپنے ذہن نشین کرنے سن لیتے ہیں. جناب سید الشہداء نے شب عاشور فرمایا, جو جاننا چاہتا ہے چلا اور عصر میں فرمایا جو آنا چاہتا ہے آج حل من ناصری علماء کہتے ہیں کہ کیا یہ قضا ہے معلوم شب میں فرما رہے ہیں جو جانا چاہتا چلا جائے. اگر آپ نے بلانا ہی ہے مولا تو کیوں فرما رہا ہے جو جانا چاہتا چلا جائے. اور فرمایا اگر آپ نے بلانا چاہنا اصل میں تو کیوں کہنا چاہتا جو جانا چاہتا چلا جائے. تو مولا فرمایا شیخ جعفر شوشتری نے اپنی کتاب مولا کے فضائل میں جو لکھی نا 700 صفحات اس میں بیان وہ کہتے ہیں مولا نے اپنوں شب عاشور فرمایا جو جاننا چاہتا ہے کوئی نہیں ہے اپنوں کو. کیوں؟ کیونکہ قیامت تک اللہ انبیاء ملائکہ اور مومنین جو میرے ساتھ شہید ہوں گے ان پہ سلام بھیجیں گے. کوئی ایسا نہ ہو جو سلام لائق نہ ہو تو وہ چلا جائے. اور عصر میں اپنے دشمنوں میں فرمایا جو آنا چاہتا ہے کوئی نہیں آنا. کیوں؟ مولا نے ایسا نہ ہو کہ ان دشمنوں میں کوئی ایسا رہ جائے جو لعنت لائق نہ ہو. کیوں؟ قیامت تک تمام دشمنان حسین کے اللہ اس کا رسول تمام فرشتے تمام ملائکہ مؤمنین متقین صالحین سب لعنت بھیجتے ہیں. تو دشمنان امام حسین کے ساتھ سارے دشمنوں پہ لعنت تو اللہ نے کہا مولا حسین نے جو آنا چاہتا ہے کوئی نہیں آیا. تو مولا نے سمجھا رہا میرے معلوم میں کوئی برا نہیں ہوتا تو چلا جاتا, میرے دشمنوں میں کوئی اچھا نہیں ہے ہوتا تو آ جاتا. بس وہاں پہ حضرات تو مولا حسین نے اس انداز سے فرمایا جو آنا چاہتا. اب ایک ایسی ہستی تھی جو مولا کے پاس نہیں تھی, مولا نے علم نام سے جانا, نام ہے حضرت حضرت یزیدی لشکر عمر سعد کے ساتھ. عمر سعد بہت ہی ملعون انسان, بلکہ انسانی بھی درندہ ہے. میں بہت ماننا چاہوں گا سوال شروع ہو چکی ہے, مکمل کر لوں مسائل. میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, بس میرے بھائی مولا آپ سب لوگوں سے
لیے آپ نے 9 محرم کو جناب عباس سے کہا ذرا ان سے کہو ابھی جنگ نہ کریں. تم نے مجھے ماننا کل ماننا. ابھی کچھ لوگ پہنچے نہیں. حضرت ہو 9 محرم گزار کے شب عاشور گزار کے شب عاشور حضرت ہو نے ایک جملہ سنا. کسی چھوٹی سی بچی کی آواز آ رہی ہے العطاش ہائے پیاس ہائے پیاس. دیکھیں نا جس میں انسانیت ہو گئی وہ خود بخود حسینی کر رہا ہے. حضرت ہو نے سنا بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کیا کیا؟ عمر سعد کے خیمے میں اسے ایک سوال کیا اے عمر سعد یہ تمہیں بتا دو کیا واقعاً کل جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا ہو ایسی جنگ ہوگی کہ ان کے سر کاٹ دیے جائیں ان کے بازو لمسی جدا کر دیے جائیں ہم لاشیں پامال کر رہے ہیں. بس حضرت ہو نے سنا جواب نہیں دیا خیمے سے باہر آیا. جب باہر آئے تو جناب ہو کو بدل لگ رہا. ایک آدمی آیا تھا اور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا نا کہ لشکر یزید میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لے دوں. تو 72 سے ڈر گیا. یہ بھوکے پیاسے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کھایا ان کے پاس پانی نہیں ہے یہ لڑ نہیں پائیں گے. ہماری فوج بہت بڑی ہے کام کیوں رہا. جناب حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کیا مجھے 72 سے ڈر نہیں لگتا مجھے حضرت فاطمہ سے ڈر لگتا میں جناب زہرا سے ڈر لگتا. ایسا نہ ہو کہ بیوی کی دعا میں لگ جائے. یہ بیوی کے بچے کا رہے ہیں یہ آل فاطمہ کے پیاس ہے. حضرت حضور بیوی سے بڑی کوئی بیوی کی بہت عظمت کا قائل جناب سیدنا ہے نا. روایت میں کہ 2 محرم کو جب پانی پلایا تھا مولا حسین علیہ السلام پورے 1000 لشکر کو بھول کے جب نماز کا وقت ہوا مولا نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ظہر کا وقت تو اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھتے میں اپنے انصار کے ساتھ یہاں تو جناب حضور نے مطلب مولا حسین علیہ السلام نے کہا حسین آپ کے میں نماز پڑھاؤں ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھاؤں. مولا نے نماز پڑھائی جانتے ہیں نا کہ یہ اتنی عقیدت رکھتا نماز پڑھائی. مولا نے اپنے زلجرہ میں سوال ہوئے جیسے ہی لجام فرس میں ہاتھ ڈالا پورا آگے بڑھے اور امام حسین کے پورے کے لجام میں ہاتھ ڈالا تھا. حسین میں جانے نہیں دوں گا مجھے عبید اللہ نے زیاد نے بھیجا گرفتار کرنے کے لیے. تو مولا نے مرتبہ جناب حضور کو دیکھا کہ لیکن کلام کا یہ شیخ ہو آرام سے بات کر تو اکیلا ہے میرے ساتھ میری بہن ہے. اور پھر دوسرا جملہ کا فقلت تو تیری ماں تیرے سامنے بیٹھے تو جانتا نہیں تمہیں کس کا راستہ روکا. کچھ دیر تک حضرت مولا حسین کو دیکھ کر اور جانتے کیا تھا ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کہا حسین اگر پورے عراق مجھ سے کسی نے میری ماں کا نام لیا ہوتا میں اسے یہی جملہ پڑھتا ہوں لیکن میں کیا کروں آپ کی ماں فاطمہ آپ فاطمہ کے نام علماء کو بڑی بحث کہ مولا علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ شہداء میں ہے یہ میرا ساتھ دے گا تو پھر کیوں کہا تیری ماں تیرے ہمیں بیٹھے اسی لیے کہا تاکہ حضرت حضور کو سوچنے میں مجبور ہو. جب حضور کو سنا نا اپنی ماں کا نام تو فوراً سوچنے لگے کہوں حسین سے آپ کی ماں کہا نہیں یہ تو فاطمہ کے نام ہے. 2 محرم کو سوچنا شروع کیا 9 محرم تک سوچتے رہے. اب 9 محرم کو فیصلہ کیا میں یزید کے ساتھ نہیں رہوں گا میں حسین کی طرف جاؤں. اب جب جانے لگے نا تو جناب حضور کی آنکھوں میں آنسو بدل لگ رہا. اگر دیکھ سکتے ہو دیکھیے گا دیکھو کربلا جھگڑے کا آنکھیں بند کر کے ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا اپنے گھوڑا لے جا رہا ہے جناب حضور نے سوال کیا کہاں جا رہے ہو. اس نے کہا دیکھ کے نہیں تمہیں گرمی میں گھوڑے کو پانی پلانے جناب حضور نے کہا
حسین کا مجرم، بس یہ کہنا تھا جناب حر کا، بس جناب حر کے آنسو بہنے لگے، تیزی سے چلنے لگے مولا حسین کے خیمے کی طرف. جیسے مولا حسین کی طرف بڑھے نا، جناب حر کا بیٹا علی بن حر، بھائی غلام، اس نے لکھا بھائی غلام. بیٹا نے پوچھا بابا کا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے، جنت حسین کے پاس. کہا بابا جنت میں تنہا جا رہا ہے؟ کہا بیٹا جنت چاہتے تو میرے ساتھ جنت چلو. جب جانے لگے نا تو اچانک جناب حر نے روکا، اب ضرور میری طرف دیکھیے. جناب حر کے بیٹے سے چاہتے ہوا میرے ہاتھوں میں بڑھا دے. کہا بابا کیوں؟ کہا ان ہاتھوں حسین کی سواری کی لگام میں ہاتھ آیا، ہاتھ مجھے رومال باندھا. کہا بیٹا میری آنکھوں میں پٹی باندھی. کہا بابا جان کیوں؟ کہا بیٹا ان آنکھوں میں حسین کو غضب سے دیکھا. پورے لشکر یزید میں ایک ہستی کا بہت رول تھا، وہ ہے حضرت عباس. جیسے ہی حضرت حر کو آتا دیکھا، مولا حسین علیہ السلام نے آواز دی عباس مہمان آ رہا ہے، آپ خود جائیے استقبال کیجیے. جناب حر کو آواز آئی، کوئی ہستی آ گئی، آنکھوں میں پٹی ہے. سوال کیا بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہا ہے. حضرت عباس کو بہت ہوئے تو جناب حر نے فون کہا بیٹا عباس ابن علی کو بتا دو ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں. جناب عباس نے فرمایا حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہے. بس بیٹا تمام ہو گیا. 5 سے 7 منٹ کی ضرورت نہیں، سارے بندے کی توجہ چاہیے. میرا آپ سے بات ہے، ہر آنکھ میں آنسو آ گیا. جناب حر نے فوراً اپنے ذہن میں سوچا کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں آیا، کنواں پیاسے کے پاس آیا. حضرت عباس علیہ السلام تو کیا کیا جناب عباس نے؟ فوراً ہاتھ کھولے، آنکھیں بھی پٹی کھولی، جناب حر کا بازو پکڑا. کیا حر آنکھیں کھولو، سامنے مولا حسین. جناب حر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا، قدموں کو جھکنے لگے اور ایک سوال کیا. جیسے مولا حسین نے بازو پکڑے نا جناب حر آیا تو جناب حر نے بس ایک سوال کیا یا حسین حل میں توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ سوال کا آ رہا ہے کہ حضرت حر یہ سوچ رہے تھے کہ میرے توبہ کے دروازے بند ہو گئے، اب میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. اب میرا جملہ سمجھے گا، جانتے مولا حسین نے کیا فرمایا؟ مولا نے مرتبہ جناب حر کو پکڑا، سیدھا کھڑا کیا، قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا حر جہاں میں نے مجھے معاف کیا، حر میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا، حر میرے بابا علی مرتضیٰ نے تجھے معاف کیا، حر میرے نانا رسول خدا نے تجھے معاف کیا، حر میرے اللہ نے تجھے معاف کیا. اب ایک مرتبہ جناب حر نے مولا کی بات ہم نے 5 سے 7 کہا مولا آپ نے اگر مجھے معاف کر دیا ہے نا تو سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت ہے. مولا نے فرمایا آپ ہمارے مہمان کو پانی دلانا اور ہمارے پاس پانی نہیں. جناب حر کے آنسو بہنے لگے تو مولا اب مجھے پانی کا تذکرہ نہ کیجیے. مولا کو محمد کو میں نے خیمے اٹھوایا، مولا مجھے معاف کر دو. ایک پانی کا بڑا سپنا تھا حضرت حر کو، دوسرا کس بات کا؟ کہا ٹھیک ہے حر اجازت سے آپ پہلے جا سکتے ہیں. کہا مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا تو آپ نے کہا تھا آنا آپ سے بات کریں، تو تنہا ہے میرے ساتھ میرے نہیں. مولا کیا ممکن ہے میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگوں؟ مولا حسین علیہ السلام نے حضرت حر کو دیکھا اور کہا عباس حر کو زینب کے خیمے میں باہر بھاگا ہوا ہے. جناب حر جہاں بیویاں تھیں نا وہاں باہر بھاگے ہوئے، تھوڑے پہ سوار سر پہ خول ہے، زرہ پہن رکھی ہے. جناب حر نے بلند آواز سے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیوی، اے علی و بطول کی بیٹی، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا، مجھے معاف کر دیجیے. روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے. بس یہ جملہ کہنا تھا، بیویوں میں رونے کی آواز آ رہی ہے. جناب سیدہ کا نام آنا تھا، ساری بیویاں رونے لگی. جناب حر
بھائی وہاں پہ ہوش ہوگی میں بہت معذرت کرتا ہوں اور تم مسائل نہ مکمل کروں نہ کروں میرا بچہ میرا بھائی مکمل کروں مسائل کو میں بیویوں کے مسائل میرے بہت سے بات جوان برداشت نہیں کر پاتے میں نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی پشتون بھائی ہیں نا پٹھانوں میں بیویوں کے نام نہیں سننے جاتے بے ہوش ہو جاتے ہیں میں نے پٹھانوں میں بڑی بڑی سے پڑھی تھی مجھے پتا ہے بھائی بچہ جوان بھائی سے بے ہوش ہو گیا اب سننے کے آخری دن میں کچھ کرو مجھے برداشت آپ معاف کر دیجیے ایک مرتبہ جناب ہو کے سر میں ہاتھ ڈالی چہرے پہ ماتم کیا اور خود کہا تم نے دوسری مرتبہ سجدہ کی بیٹیوں کو رولایا اب جناب زینب نے آواز دی میں روزے قیامت اپنی ماں سے میری شفاعت کروں میں کہوں گی اماں خود کو معاف کر دے خود نے حسین کا ساتھ دیا ہے ٹائم 2 منٹ کی زحمت جناب خود نے دیکھا اتنا بڑا لشکر ہے پہلے فوراً کہا بیٹا آپ جا کے جنگ کیجیے ایسا نہ ہو کہ مجھے مرتا دیکھے آپ جنگ نہ کریں حسین کا ساتھ چھوڑ دیں ایک مرتبہ جناب خود نے کہا بیٹا آپ پہلے حملہ کریں جناب خود کے بیٹے نے حملہ کیا بیٹا بھوکا پیاسا نہیں تھا وہ اس طرف سے آیا تھا بڑا مقابلہ کیا جناب خود کے بیٹے نے لیکن آخر اکیلا تھا وہاں بہت بڑی فوج تھی کچھ دیر لڑتا رہا اچانک کسی مظلوم جناب خود کے